حسنین کے نانا، ہے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے چاہنے والوں، نہایت توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں۔ بڑی قابل غور باتیں ہیں، چونکہ یہ طریقہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہم سب کے آقا و مولا ولیوں کے سردار سید شیخ عبد القادر جیلانی قدس الروح، محبوب سبحانی شہباز لامکانی کا طریقہ ہے کہ محفل کال اور حال کی ہونی چاہیے۔ کیا کر جی؟ ابھی ہم نے جو کچھ کیا وہ نگاہ کا علم تھا، نظریں میری پلا رہی تھیں، آپ پی رہے تھے۔ یہ وہ علم ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے، اس کے لیے زبان استعمال نہیں ہوتی، اس کو طریقت کا علم کہتے ہیں، جس میں زبان استعمال نہیں ہوتی، اس میں نگاہوں سے پلایا جاتا ہے، سینے میں چھپایا جاتا ہے، کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور علامہ احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تفسیر نعیمی فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان میں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، تو وہ آنکھوں سے پلانے والا معاملہ ہو گیا، یہ طریقہ غوث الاعظم ہے۔ اس کے بعد غوث پاک تقریر بیان بھی کیا کرتے رہے، لہذا ان کے طریقے پر، ان کے سنت پر، ان کی نظر کرم سے ہم بھی بیان کرتے ہیں، ان کی طرح نہیں، ان کے نظر کرم سے بیان کرتے ہیں، ان کی طرح نہیں، ان کے نظر کرم سے کچھ ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ تاثیر مرہ ڈالے گا۔ زما ابو سالم کی باتیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی ہیں، سماعت کیجئے کہ ایک مرتبہ ابلیس بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں حاضر کو کہنے لگا کہ آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ یہ باب نمبر 12 امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب مکاشف قلوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جواباً فرمایا کہ ہاں بالکل میں وہی ہوں، اب تیری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا مجھ سے، اور تو کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنے پروردگار سے عرض کریں کہ تیری مخلوق میں سے ایک توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو فرما دو کہ میں نے تیرا سوال تسلیم کر لیا، میں نے تیری بات مان لی۔ یعنی شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کلیم اللہ یہ کر کے پھر کہے گا آپ اللہ سے کلام کرتے پھر کرتا ہوں، کوئی اللہ تعالیٰ میری بھی ایک بات ہی پیش کر دیں کہ تیری مخلوق میں سے ایک توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تسلیم کر لی بات، یس میں مان گیا، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اس کو حکم کرو کہ وہ جائے اور آدم علیہ السلام کے مزار کے سامنے جا کر سجدہ کر دیں، چونکہ اب آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اب چونکہ وہ موجود نہیں تو اب اس کے مزار کے سامنے جا کر سجدہ کریں۔ اگر سجدہ کرے گا تو اس کی توبہ ہم نے قبول فرما لی، بس اس کی بات میں نے قبول فرما لی، میں نے توبہ قبول فرما لی، اور اس کے تمام گناہوں کی میں نے مغفرت فرما دی، جو غلطیاں اس نے کی ہیں وہ سب میں معاف کر دوں گا۔ میرا حکم ہے کہ میں نے اس کی بات کو تسلیم بھی کر لیا، اب وہ یہ کرے کہ جا کر آدم علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی قبر کو سجدہ کرے، اس کے ساری غلطیاں بھی میں نے معاف کر دی ہیں اور گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ بس ابلیس کو ایسے ہی
موسیٰ السلام نے جا کے فرما دیا بھائی میں نے بات اللہ سے کی اور اللہ یہ فرما رہا ہے. تو اس کو ایک دم غصہ آیا, غصے میں لال پیلا ہو گیا اور تکبر کرتے ہوئے کہا اے موسیٰ میں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو کیا اب وہ وفات یافتہ ہیں تو میں اس کی قبر کو کائے کو سجدہ کروں گا؟ میں جنت میں تو سجدہ اس کو کیا نہیں, اب وہ مر گیا دنیا چلے گئے اور اب تمہیں قبر کو سجدہ کروں گا؟ تکبر کیا, غرور کیا اور غصے میں آ گیا. پھر دوسری حدیث نقل ہے کہ جہنم کے اندر ابلیس پر جب شدت سے عذاب ہوگا, تو قیامت جہنم میں جب ابلیس جائے گا تو تمام کا سردار ہوگا, گرو پہلے ہوگا باقی چیلے پیچھے ہوں گے. گرو پر جب سخت شدید عذاب, گرو پر زیادہ عذاب ہوتا ہے, زیادہ شدید عذاب ہوگا, اس وقت اس سے سوال ہوگا کہ عذاب الہی کیسا ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی گرو جی عذاب الہی کیسا ہو رہا ہے؟ تو ابلیس جواب دے گا کہ شدید ترین عذاب ہے. جس کو ابلیس شدید ترین بولے تو وہ بھی شدید ترین ہی ہوگا. اس وقت اس کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اب بھی, اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم تو شدید عذاب میں ہو کیونکہ جن کو تم نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ تو جنت کے اندر مزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مزے ان کے آ رہے ہیں. اب دیکھو دنیا کے اندر بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب آپ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مرنے کے بعد معافی مانگیں تو معافی آپ کی نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں مانی جائے گی, یا کوئی عمل کرنا چاہیں وہ عمل قبول نہیں ہوگا, عمل کرنے نہیں دیا جائے گا. لیکن قابل توجہ بات ہے کہ اس وقت ابلیس سے یہ بات جنت میں کہی جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب بھی تو معافی مانگ لے اور ان کو سجدہ کر لے, معافی اس طرح کی جا ان کو سجدہ کر لے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا. عذاب ہو رہا ہے, عذاب ہونے کے بعد کہا جائے گا اب بھی تو معافی مانگ لے اور اس کو سجدہ کر لے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا. تو ابلیس وہاں بھی انکار کرے گا, نہیں یہ کام نہیں کروں گا. آپ اندازہ لگا لو ابلیس کیا چیز ہے, تم اتنا ہلکا لے رہے ہو, اتنا شدید عذاب جتنا اس کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا. اس عذاب کو قبول کرے گا تو وہاں بھی اس کو آفر ہوگی لیکن وہ ٹھکرا دے گا, کہے گا نہیں. تو تکبر کتنا ہوگا اندازہ لگا لو. اور کیا چیز ہے ابلیس جس کو تم نے ہلکا لیا ہوا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ آج کا بیان بڑا قابل غور ہے, غور سے سننا. جس کو تم نے ہلکا لیا ہوا ہے وہ چیز کیا ہے, پھر آگے سننا. وہاں ابلیس پر دیگر اہل دوزخ کی نسبت 70,000 گنا زیادہ شدید عذاب ہوگا. جو عام زیادہ سے زیادہ جس پر عذاب ہو, جتنا بھی سخت ہے وہ فرعون اور آمان اور قارون ہی کیوں نہ ہو, ان سے بھی زیادہ, جو اس سے بدتر کافر کیوں نہ ہو, سب سے زیادہ عذاب ان سے بھی 70,000 گنا زیادہ عذاب ابلیس پر کیا جائے گا. اور پھر بھی وہاں اس کو آفر ہوگی اور انکار کرے گا, بولے گا نو, ٹھکرا دے گا. پھر آگے سننا کہ ایک روایت ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال کے بعد دوزخ سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام بھی باہر تشریف لائیں گے. ابلیس کو سجدے کا حکم دیا جائے گا, کہا کہ 1,00,000 ہر 1,00,000 کے سال کے بعد ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکالے گا اور آدم جنت سے باہر سے تشریف لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب بھی سجدہ کر لے, سامنے کھڑے ہیں سجدہ کر لے, حکم وہی حکم سجدہ کر لے. لیکن وہ انکار کر دے گا, نہیں کرے گا, کہے گا بھلے دوست مٹا دو, پھر بھی انکار کرے گا. اب بتاؤ کیا چیز ہے وہ جس کو تم نے بڑا ہلکا لیا ہوا ہے, فرینڈ بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ دوستی گاڑی ہوئی ہے, وہ چیز کیا ہے؟ سننا آگے. اسے دوبارہ دوزخ میں پھینک دیا کریں گے, پھر تو دوبارہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. پس اے بھائیو, اب امام غزالی فرماتے ہیں, پس اے بھائیو اگر تمہیں اس پر ابلیس سے نجات درکار ہے تو تم مولا کریم کے ساتھ مل جاؤ اور اسی ہی کی پناہ طلب کرو. بس تم نے دیکھ لیا کہ وہ ابلیس کتنا سخت اور شدید تر ہے, کتنا تکبر میں, غرور میں, اللہ کی نافرمانی میں, کتنا سخت اور شدید تر ہے. توجہ اس طرف رکھیں. اب امام غزالی کیا توجہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لوگوں, جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں
کسی کا بڑا ظالم کتا ہو چیز پھاڑ کر رکھ دے، تو جب تمہاری طرف دوڑ کر آ رہا ہو تو تم اس سے بچ نہیں سکتے، وہ تمہیں 2 منٹ میں چیٹ پھاڑ دے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس کتے کا ایک مالک بھی ہوتا ہے، پٹے والا کتا ہے، چیت پھاڑ دے گا، بڑا خطرناک، تم اس کے مالک کو آواز دو، مالک ہلکا ہلکا یوں کرے گا، جب یوں کرے گا تو دو ملاتا ہوا ہو، بتاؤ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ وہ ایک دم بیٹھ جائے گا، یوں کرے گا، اور وہی جو پھاڑنے کھانے کے لیے آیا تھا دو ملاتے ہوا مالک کے قدموں میں جا کے ایسے ہی سونگنا شروع کر دے گا اور آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ تو یہی مثال کے تو دی ہے کہ آدم ابلیس کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے اور ہمارا مالک بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے اگر تم نجات چاہتے ہو تو وہ کتے والی مثال ہے، یہ تمہیں چیز پھاڑ دے گا، تمہارا حال برا کر دے گا۔ بس تم اللہ کی عبادت کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی بندگی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی حکم کی فرمانبرداری کرو، اس کی نافرمانی تک کر دو، اور اللہ سے کہو یا اللہ یہ اتنا خبیث طاقتور ہے، تو ہمیں سے پناہ عطا کر دے۔ تو مالک کون ہے؟ کون ہے؟ تو مالک جب پناہ دے دے گا تو وہ کتنا بھی طاقتور ہے لیکن مخلوق ہے، لیکن مالک جب پناہ دے دے گا تو پناہ مل جائے گی۔ جیسے کتے کے مالک شیک کیا تو وہ کتا آپ سے بھاگ گیا، اور اللہ سے جب آپ پناہ مانگو گے تو پناہ مل جائے گی، تو آپ کا کام ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کوئی بھلے کتنا بھی طاقتور صحیح آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بال نہیں بیکا کر سکے گا۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب آپ اللہ کی بندگی کرو گے۔ جب آپ اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیے ان پر عمل ہی نہیں کرو گے، تو پھر کاہے کی نجات اور کاہے کی بات، نافرمانی کر کے کاہے کی بات؟ تم اس کتے کے مالک کے ساتھ اٹھا کر اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو اور اس سے تم نفرت کرتے ہو یا دشمنی رکھتے ہو، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیر کسی معاملے میں ہے، تو تم اس کو آواز دیتے رہو، وہ اپنی سائڈ پر نکل لے گا، بولا اچھا ہے تھوڑا اس کا کام ہوتا رہتا ہے۔ تو تم اللہ کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہو، اور نفس جو دشمن ہے اللہ کا، ابلیس اور دنیا، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، تو پھر وہ تمہیں کیوں پناہ دے گا؟ تو پناہ حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ویسی سی بات ہے، کسی کو ہیلپ لینے کے لیے آپ یو آر مائی اینیمی ہیلپ می، بھئی آپ میرے دشمن ہیں، مدد کرنا وہ کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اور یار جو اس کو یار میرا دوست، بیسٹ فرینڈ، مائی بیسٹ فرینڈ، اوکے بولو، آپ ہیلپ کر مانگو، بولا یار جان حاضر ہے، بولو تم یار کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا چاہیے، کیا مسئلہ ہے، ہم حاضر ہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ جب اللہ کی بندگی آپ کرو گے، اللہ کے بندے بن کے رہو گے، یعنی اس کی بندگی کی، اس کی بات کرو، اس کی باتوں کو مانو گے اور اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، تو ظاہری بات جب کہو گے یہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں اور تیرے بندگی کرتے رہیں گے اور تیری نافرمانی سے بچیں گے، جیسا تو نے فرمایا ایسے ہی چلیں گے، مگر یہ خبیث ابلیس جو ہے نا یہ بڑا تنگ کر رہا ہے اور یہ ہے بڑا طاقتور، ہم بڑے کمزور ہیں۔ تو مولا تجھ سے عرض یہ ہے کہ اس سے ذرا ہمیں پناہ دے دیں، تو اپنی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ کیا مانی ہے؟ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت کہ روزانہ جو 20 مرتبہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے پناہ عطا کرے گا۔ بندگی کے ساتھ روزانہ 20 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، آپ لوگ دم کر لیا کریں صبح گھر سے نکلتے ہوئے۔ تو جب آپ بندگی کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ کہو کہ مولا سب کچھ ہے کہ یہ بہت تنگ کر رہے ہیں اور طاقتور بہت ہے، میں ضعیف ہوں، اب میں چاہتا ہوں مولا یہ اس سے نجات دے دے، تو رب نجات دے دے گا۔ امام غزالی نے یہ مشورہ، کس نے مشورہ دیا ہے؟ امام حجت الاسلام امام غزالی نے بولا تم ایسا کرنا، اگر ڈائریکٹ لڑائی کی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، نہیں کی پڑ دے گا، مالک کو بولنا، وہ اس کو باندھ دے گا تمہاری طرف سے، مسئلہ حل ہو جائے گا آگے۔ اور روز قیامت ایک آگ کی کرسی اللہ تعالیٰ بچھائے گا، اس پر ابلیس کو بٹھایا جائے گا،
اس کے گدے جیسی ہولناک آواز شیاطین اور کافر لوگ سنیں گے. جتنے شیاطین دنیا میں ہیں اور کافر ہیں، کل قیامت میں سب ابلیس کو اللہ آگ کی کرسی بٹھائے گا اور اس کو گدے جیسی آواز ہوگی. اس کو سارے اس کے جو چیلے ہیں وہ سنیں گے گرو کی آواز. بولے وہ تمہارے گرو کی آواز نکالی، وہ چیلے سارے سنیں گے اور جمع ہو جائیں گے. جیسی آواز نکالیں گے وہ سنیں گے اور اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. ابلیس کہتا ہوگا اے دوزخ والو، آج تم نے کیسا پایا ہے؟ کیا تم نے وہ کچھ پا لیا ہے جس کا وعدہ فرمایا تھا تمہارے رب نے؟ وہ جواب دیں گے رب تعالیٰ کافر یا رب تعالیٰ نے فرمایا رب تعالیٰ کا فرمایا وہ حق ہے. انہوں نے کہا، وہ جواب دیں گے رب تعالیٰ کا فرمایا ہوا حق ہے. پھر ابلیس کہے گا میں آج رحمت سے ناامید ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم صادر کرے گا ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو لوہے کی گرزوں سے ایک ساتھ مارو. شیطان اور اس کے یہ چیلیں ان فرشتوں کو حکم لوہے کی گرزیں مارو ان کو سب. بس وہ اس کو ماریں گے. 40 برس کا عرصہ وہ گرزوں سے ماریں گے. پس ابلیس 40 برس کا عرصہ دوزخ میں گرتا ہی رہے گا. جب اس کو دوزخ میں گرایا جائے گا تو 40 سال تک وہ طے میں ہی نہیں پہنچے گا، گرتا ہی رہے گا، گرتا ہی رہے گا، آگ میں گرتا ہی رہے گا. اور اس کو جہنم سے باہر آنے کا حکم کبھی نہ فرمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ سے محفوظ رکھے. آئیں. وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت ابلیس کو لائیں گے، حکم کریں گے کہ آگ کی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کی گردن میں توق لعنت پہنائیں گے. پھر سزا دینے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم کرے گا اس کو گھسیٹ کر کرسی نیچے اتارو، وہ اور دوزخ میں ڈالو. فرشتے کوشش کریں گے اسے پکڑ کر نیچے پھینکیں لیکن وہ نہ اتار سکیں گے. پھر جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا جائے گا کہ اسے اپنے ساتھ 80,000 فرشتوں کو لیں اور اس کو اس کرسی سے اتار کر جہنم میں پھینکیں. وہ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ بھی عزرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا جائے گا، جبکہ ہر ایک کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی ہوں گے مگر پھر بھی ابلیس کو اتار نہ سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جتنے کل فرشتے پیدا کیے ہیں اگر اس سے دگنا بھی ہو جائیں یہ کام کرنے کی کوشش کریں اس کو نہ کر سکیں گے. یعنی جبریل السلام، میکائیل، اسرائیل السلام ان کے ساتھ 80,000 فرشتے سب کوشش کریں گے جہنم میں اس کو ہلا بھی نہیں سکیں گے. اب اللہ کہے گا جتنے فرشتے تمہیں پیدا کیا جی مولا اگر دگنے اور بھی پیدا کر دوں تم سب کے مل کر اس کو ہلاؤ نہ، ہلا نہیں سکتے. پھر اللہ وجہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وجہ یہ ہے اس کے گردن میں جو انہوں نے لعنت کا توق ڈالا نا اس کا وزن اتنا ہے. جو لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے اس کا وزن نہیں ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ تم سے دگنے فرشتے بھی سارے آ جائیں تب بھی اس کو نہیں ہلا سکیں گے. یہ معاملہ ہوگا ابلیس کے ساتھ. اور مروی ہے کہ آسمان دنیا پر ابلیس کا نام، بڑی قابل توجہ بات آ رہی ہے. جب ابلیس نہ تھا یہ ایک جن تھا، ابو الجن، جنات. جیسے ہمارے سب کے باپ نبی آدم علیہ السلام، ہم آدمی ہیں، آدم سے آدمی، ابو البشر آدم علیہ السلام. ابو الجنات ابلیس. اس طرح جس طرح آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اس طرح اس کی اولادوں میں سے مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. جبکہ یہ خود کافر، اولاد مسلمان بھی ہے کافر بھی ہیں. آدم علیہ السلام نبی، ان کی اولادوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب یہ جن تھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ 6 کروڑ سال تک عبادت کی. اللہ نے آسمانوں میں بلا لیا، زمین سے آسمانوں میں بلا لیا اور اس کو اتنی عبادت کرنے پر اتنا انعام عطا فرمایا کہ تمام کل فرشتوں کا استاد بنا دیا. فرشتوں یہ جن ہے، تم فرشت نور ہو لیکن تمہارا استاد یہ ہے. اس وقت نام ابلیس نہیں تھا. کیا تھا؟ فرمایا پہلے آسمان پر اس کا نام لکھا ہوا تھا عابد. کیا؟ یعنی عبادت کرنے والا. پہلے آسمان پر اس کا نام اللہ نے لکھ دیا عابد. دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد. تیسرے آسمان پہ اس کا نام عارف. چوتھے آسمان پہ اس کا نام ولی. پانچویں آسمان پہ اس کا نام متقی. چھٹے آسمان پہ اس کا نام خازن. ساتویں آسمان پہ اس کا نام عزازیل.
جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اس کا نام عزازیل، جبکہ اس کا نام لوح محفوظ پر جس کا علم صرف اللہ کو تھا لکھا ہوا تھا ابلیس۔ وہ صرف اللہ کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن آگے جا کے یہ بنے گا ابلیس، تو وہ علم اللہ کو تھا، فرشتوں کو نہ پتا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا ابلیس، وہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے جا کے یہی وہ ابلیس ہوگا۔ تو لیکن پہلے یہ کیا تھا؟ عابد تھا، زاہد تھا، عارف تھا، ولی تھا، متقی تھا، خازن تھا اور عزازیل تھا۔ اسے اپنے انجام کی خبر نہ تھی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ مست تھا کہ میں فرشتوں کا استاد اور آسمانوں میں میرے یہ القاب لکھے ہوئے ہیں، اس میں مست تھا، اس کو اپنے انجام کی کوئی خبر نہ تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، بس اللہ نے حکم دے دیا کہ تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اس نے جواب میں کہا کیا تو نے مجھ پر آدم کو فضیلت دے دی ہے؟ میں تو اس سے خود بہتر ہوں، مجھے تو آتش سے پیدا کیا ہوا ہے اور اس کی تخلیق مٹی سے ہے۔ آپ بھی بڑی قابل توجہ بات جو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نو نو میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ وائی؟ وجہ کیا؟ ریزن، واٹس دا ریزن؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا مزہ نہیں آیا؟ جب آپ بھی یہ کہو گے دوسرے کے سامنے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو کاکا جی جب آپ بھی یہی لفظ کہو گے مد مقابل کو، ولا داڑھی منڈا کچھ بھی ہے، کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، بھائی داڑھی ہے، امامہ ہے، میں یہ ہوں، وہ ہوں، میں ولی ہوں، میں ولی کا خادم ہوں، فلاں ہوں، وہ بھی عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، خازن ہے، عزازیل ہے، اب کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کے سامنے نہیں کہہ رہا کہ اللہ تجھ سے بہتر ہوں، مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہوں۔ تم بھی مخلوق سے کہتے ہو میں اس سے بہتر ہوں، تو بات کہاں جاتی ہے بچہ؟ تو لہذا یہ لفظ زندگی میں کبھی استعمال نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ کیا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کا الٹ کرنا ہے، کہنا ہے یار تو مجھ سے بہتر ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا آپ کہو گے؟ زور سے بولو، میں تجھ سے بہتر ہوں، تو یہ تو اس کا کلام تھا، اب تم نے اس کا الٹ کر دینا ہے۔ کہ کوئی بھی آدمی ہو بولا یار تم تو بڑے ولی اللہ، بڑے ماشاء چمک کے ہو، تم کہنا یار تم مجھ سے بہتر ہو، کیا جواب دینا ہے؟ تم مجھ سے بہتر ہو، اس کا الٹ جواب دینا ہے، تم نے الٹا جواب دینا ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو۔ آگے پھر کہتا ہے کہ اس لیے کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہی کرتا ہوں جو چاہوں، تو نے تو ایسا کیا، اب میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا۔ کہ مولا اور آقا اور تمام مخلوق کا مالک اور مختار خالق میں ہوں، اب میں جو چاہوں گا کروں گا۔ ابلیس نے خود کو بڑا گردانتے ہوئے آدم کی جانب پش کر لی، چنانچہ اس کے بعد اس نے دوسری حرکت یہ کی کہ اپنی پیٹھ آدم علیہ السلام کو موڑی اور چل دیا۔ تو سب سے پہلے بزرگوں کو پیٹھ کرنے والا ابلیس ہے۔ اس وقت تو اولاد آدم نہ تھی نا، کوئی دنیا میں مخلوق تھی نہیں، تو آدم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہے جو پیدا ہوا ہے، تو پہلے پیٹھ کرنے والا بزرگوں کو، کہ آدم علیہ السلام بزرگ تھے نا، بزرگ کو پیٹھ کرنے والا پہلا شخص ابلیس ہے۔ تو آج بھی جو اولیاؤں کو پیٹھ کرتے ہیں اور بزرگوں کو پیٹھ کرتے ہیں، اور حضور کے روزے کے سامنے جو پیٹھ کرتے ہیں، جب وہاں جا کے پیٹھ کرتے ہیں اور جی پیٹھ کرواتے ہیں، وہ ذرا دیکھنا صحیح ہے کہ کوئی لگ رہا ہے، کوئی تعلق لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، کوئی رشتہ ہے، ابھی تک اس کا اثر باقی ہے، اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، باقی ہے، اپنے اثر چھوڑ گیا، ابھی تک اثرات اس کے صحیح ختم نہیں ہوئے، یعنی ہیں دنیا میں اب بھی اس کا اثر باقی ہے۔ جو پیٹھ کرتے ہیں وہ کرواتے ہیں بزرگوں کو، بالخصوص حضور کے سامنے کہ پیٹھ کرو، تو وہ لگتا ہے کہ گرو کا اثر ابھی ہے، موجود ہے، چیلے موجود ہیں دنیا میں، ان کو پہچانو، جو پیٹھ کروائیں تو پھر سمجھ جایا کرو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک، آگے جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ شیطان کا طریقہ، تو اس نے آدم کو پیٹھ کر دی تھی، اور متکبرانہ انداز میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اور فرشتہ ایک مدت تک سجدوں میں پڑے رہے۔ باقی فرشتے
اتنی مدت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو کھڑے ہو وہ سجدوں میں ہی پڑے رہے، ایک زمانے تک سر ہی نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے اپنے سر سجدے سے اٹھائے، دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ان کو سجدہ کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی ہے، وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ دوبارہ کہاں گئے؟ تو مولا نے پوچھا کہ فرشتوں میں تمہیں کہا تھا سجدہ کر، تم نے ایک سجدہ کیا، یہ دوبارہ خود کیوں چلے گئے ہو؟ مولا کھڑے ہو کر دیکھا کہ ہم سب نے سجدہ کیا، اسے ایک نے نہیں کیا، تو دوبارہ سجدے میں اس لیے چلے گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں، ہم بچ گئے، کیا خبر وہ ہم نہ ہوتے۔ شکر، یہ دوسرا سجدہ شکر کا ہے، یہ دوسرا سجدہ شکر کا ہے، تیرا شکر ہے کہ ہم نے سجدہ کر لیا، ہم بچ گئے، یہ سجدہ شکر ادا کیا میں تیرا۔ اب واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر بھی 2 سجدے ہیں، کیا خبر اس کی کڑی وہاں ملتی ہو، بدل میں روایت نہیں ہے کہ اسی خیال سے ہو رہا ہوں، 2 سجدے 2 ہیں۔ تو انہوں نے دوسرا سجدہ کیا شکر کا، جبکہ ابلیس بدبخت اکڑ کر کھڑا رہا، وہ کھڑا ہی رہا، اس فرشتوں نے لمبی مدت تک سجدہ کیا، پھر سجدہ شکر بھی کیا، وہ کھڑا اکڑ کر دیکھتا رہا اور ان کی طرف اپنی پش کی، وہ پیٹھ ان کی طرف کر لی، اس نے ان کی اطاعت گزاری کی طرف نظر نہ کی اور اپنی نافرمانی پر ندامت بھی کو نہ کی، یعنی ایک تو اکڑ گیا، پیٹھ کر لی، اب شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، اکڑ لگ رہا ہے اور کوئی شرمندگی اور ندامت بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ تو غلطی ہو گئی، غلطی کر بیٹا ہو نہ لگا، اللہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا، اب میں شرمندہ ہو کہ مجھے پھر ایک مہلت دے دے، مہلت بھی نہیں مانگ رہا اور ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہو رہی۔ اب اس میں بھی ایک بڑا قابل نقطہ ذہن کر لیں، گناہ بھی کر لیں، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ نہیں کر رہے، نہیں کیا اس نے، ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اکڑ رہا ہے، ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اکڑ رہا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا بات ہے، اس پہ ایک مثال دوں کہ ایک شخص جا رہا تھا، شیطان اس کے ساتھ امرا ہو گیا انسانی شکل میں، اس نے فجر کی نماز زور نہیں پڑی، اثر نہیں پڑی، مغرب نہیں پڑی، عشاء نہیں پڑی، ایک سجدہ نہیں کیا۔ عشاء کے وقت شیطان نے کہا یار وہ بابا جی میرا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بولا کیوں بھائی، کون ہو، کیوں نہیں ہو سکتا، تم تو میرے ساتھ چلتے۔ بولا تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو، تو تم جدا آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ بولا یار ہم نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ہمارا یہ حال ہو گیا، تم نے صبح سے شام ہو گئی ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کو، میں تو ایک سجدے پہ میرا یہ حال ہوا ہے، تو تیرا میں نے کیا حال ہوگا، میری تقدیر بنے گی، جا۔ اب تمہیں بھی تو اللہ حکم دے رہے سجدہ کرو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو؟ اور جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، کیا جن جن کاموں کا اللہ تم نے حکم دیا ہے تم وہ نہ کر کے کیا زبان حال سے انکار نہیں کر رہے، کیا اس کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ یہ قابل توجہ بات ہے، سوچو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بڑی قابل توجہ باتیں آ رہی ہیں، میں نے پہلے کہا کہ بڑا قابل توجہ بیان ہے سننے کے لیے۔ کیا کیا کہ وہ فرشتوں کا استاد، فرشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، سننا تو ہوگا نا، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو ان کا استاد کتنا خوبصورت ہوگا، یعنی ابلیس جب عزازیل تھا تو کتنا خوبصورت ہوگا، تو اب اس کی خوبصورتی کا بھی بیان آ رہا سننا، لیکن پہلے اس کی کیا، پہلے اس کا یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو کیا کیا کہ اللہ نے کہا جو چاہوں گا میں کروں گا، جو پائے جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا اور مانند سور کے ہو گیا، سور کے مانند بنا دیا، اور اس کا سر اونٹ کی طرح، اب اس کی حلیہ بیان، ابھی جو اس کا حلیہ وہ بیان کیا ہے، سور کی طرح، سر اس کا اونٹ کی طرح، سینے بڑے اونٹ کے کوان، جو کوان ہوتا نا ایسا، سینہ اس کا ایسا باہر نکلا ہوا، جیسے کہ اس کا چہرہ بندر جیسا، اور دونوں آنکھیں لمبے سے چہرے پر کھلی پھٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لگی، اس کے نتھنے کھلے ہوئے، جس طرح پچھلی لگانے والا کا لوٹا، اونٹ بیل جیسے، بڑا بیل کا اونٹ کیسے لٹکے ہوتے ہیں ایسے اونٹ، اور جیسے، اور خنزیر کے دانتوں کی طرح اس کی داڑھی باہر کی طرف نکلی سی کر دی گئی، اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں، یعنی شیطان کی بھی داڑھی ہے لیکن بال کتنے ہیں؟ 7 بال ہیں، 7 بال ہیں اس کی داڑھی کے،
اور اس کو جنت سے اللہ نے باہر نکال دیا، جنت سے گیٹ آؤٹ نکال دیا، اور آسمان سے بھی آباد زمین سے دور ویرانوں کی طرف وہاں اس کو نکال دیا۔ اب یہ آباد مقامات میں چھپ کر آیا کرتا ہے، اس پر تا قیامت لعنت فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ کافر ہو گیا، اللہ کا نافرمان کافر ہو گیا۔ اللہ نے اس کو لعنتی بنا کر جنت سے نکال دیا، اس کو اولیا بگاڑ دیا، اس کا جسم سور کی طرح، سر اونٹ کی طرح، چہرہ بندر کی طرح، آنکھوں کو سینہ کوہان کی طرح، اور آنکھوں کو بالکل عجیب طریقے سے نکال کر ساتھ داڑھی کے بعد خنزیر کے دانتوں کی طرح جیسے نکلے ہوتے ہیں، ایسے بال ہی نہیں، اس کی داڑھی یوں کر کے اس کو کافر بنا کے جنت سے نکال دیا، بھیج دیا۔ اب امام غزالی کیا فرماتے ہیں اب سبق دے رہے ہیں، تو فرمایا بس غور کرو، جو بہت ہی خوبصورت، اب اس کی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے، پروں والا، اب شیطان کی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے، جو بہت ہی خوبصورت پروں والا، علم والا، فضیلت والا، بڑا عابد، زاہد، متقی، خازن، عزازیل، عارف اور ملائکہ کی مان صالح اور فرشتوں سے بھی بزرگ تر، نیک فرشتوں کی طرح اور فرشتوں سے بھی درجے میں بلند، بزرگ تر، اور کرو بیان کا سردار، یعنی فرشتوں کا سردار، ان میں سے کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ یہ سب معاملات اس کے ساتھ تھے، معاملے اس کے ساتھ کیا تھے، کیا تھے، کوئی کام نہیں آئے، کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اس میں سب کے لیے بہت عبرت کا سبق ہے کہ دنیا میں جو بھی آدمی، جس کے پاس جو بھی روحانی معاملات ہوں، جب اپنے بڑے کے سامنے تکبر کرتا ہے تو اس کا عالم، آگے وہ سبق دے رہے ہیں، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے، جو اپنے بزرگوں کے سامنے، جیسے بلم بن باورا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہ جو دعا منہ سے مانگتا اسی وقت قبول ہوتی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے کتے کی شکل اور زبان لٹکا دیا اس کو، اور جہنم میں جاتا، اتنا بڑا ولی تھا کہ اپنے سے بڑے بزرگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ جو اپنے سے بزرگ، اپنے بزرگوں کے سامنے تکبر کی بڑائی کرتا ہے، تو جتنے بھی معاملات روحانی اس کے اندر ہوں وہ پھر کام نہیں آتے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جیسے ابلیس کا ہوا۔ پھر آگے اور مروی ہے کہ ابلیس پر جب بدبختی کا ورود ہو گیا تو جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو رونا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کیا کہ تیری جانب سے بدبختی وارد ہونے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اسی حال میں ہی تم رہو اور میری جانب کبھی بے فکر نہ ہونا۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے کہ ہمارے استاد کا یہ عالم ہوا، یا اللہ اب ہم اپنی طرف سے فکر مند ہو گئے ہیں کہ نہ جانے ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولا یہ بات ہے۔ فرمایا بالکل اسی حالت میں رہنا، یہ نہیں کہا بے فکر ہو جاؤ، فرمایا نہیں، اسی حالت میں رہنا اور میری ذات کی طرف سے کبھی بے پرواہ نہ ہونا۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ اور زور سے بولو، باہر بریانی بھی آ گئی ہے۔ کس کو بولو؟ میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام معصوم ہے یا معصوم ہے کہ نہیں؟ ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ جن سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تم اسی خوف کی حالت میں رہنا، مجھ سے بے پرواہ نہ ہونا۔ تم معصوم ہو یا گناہ، تم سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ انسان ہو، انسان معصوم تو نہیں ہے نا، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ جو معصوم ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، اتنے بڑے معزز 4 بڑے فرشتوں میں سے 2 فرشتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسی حالت میں رہنا، کبھی میری ذات سے بے پرواہ نہ ہونا۔ تو تم اتنے گناہ اور اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود خوف بھی نہیں رکھتے اور اس کی ذات سے بے پرواہ رہے ہو، اس کی ذات سے بے پرواہ رہے ہو اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اس ذات کی، اور خوف نہیں کرتے، جبکہ اللہ ان 2 فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ خوف بھی کرنا اور بے پرواہ نہ ہونا۔ تو ہمیں کتنی پرواہ کرنی چاہیے اللہ کی، کتنی بندگی کرنی چاہیے، سوچو ذرا، یہ غور کرو، نکتے کی بات ہے۔ پھر آگے کہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے عرض کیا، یا اللہ مجھے تو نے آدم کے باعث، یا اللہ میں جنت میں تو گرو تھا، استاد تھا فرشتوں کا، اور بڑے خوبصورت یہ وہ جو بھی معاملات بیان کیے سب تھا،
اب میں جنت سے خارج ہوں اس آدم کے باعث، اب تو ایسا کر تو مجھے اس پر مسلط کر دے، جبکہ تو اگر مجھے قدرت نہ دے، طاقت نہ دے، تو میں تو مسلط اس پہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مسلط کیا، اوکے، تمہاری یہ بات قبول کر لی، یس ایکسیپٹ۔ لیکن فرمایا کہ میرے انبیاء آدم اور جتنے انبیاء ہیں وہ سب معصوم ہیں، ان پر تیرا کوئی چال نہیں چلے گا، وہ تو ہیں ہی معصوم، ان سے کوئی غلطی تو ہوگی نہیں، لیکن ان کی اولاد پر تجھے تسلط عطا کر دیا، اولاد جو ہوگی، جو آدم السلام کی اولاد ہوگی، اس پر تجھے تسلط عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے ہاں پھر کہہ دیں گا مجھے اللہ اور بھی طاقت دے، تسلط تو دے دیا، ذرا مجھے طاقت دے اور اب اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ فرمایا انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرے یہاں 2 بچے پیدا ہوں گے، اس ہر ایک بچے کے ساتھ انسان کے اگر ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرے یہاں 2 بچے پیدا ہوں گے۔ فرمایا یا اللہ اور طاقت دے، اور درخواست کر لی، اور طاقت دے، قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگی، اللہ نے وہ بھی قبول کر لی، بولے ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا اللہ نے فرمایا تیرا مسکن ان کے سینے ہیں، تو ان کے اندر خون کی طرح چلے گا، یعنی تیرے کو اتنی طاقت ہوگی جسے خون انسان کے ریشے رگوں میں، رگوں کے اندر چلتا ہے، دل کے اندر، اور پورے سر کی بال سے لے کر ناخن تک خون دوڑا کرتا ہے، تو خون کے ساتھ ان کے جسم کے اندر دوڑے گا، چلے گا، اتنی طاقت تیرے اندر ہوگی۔ اور تو اپنے پیدل چلنے والوں اور سواروں کے ساتھ پر جمع ہو، یعنی اپنے سوار اور پیدل ساتھیوں کے ہمراہ ان کے خلاف مدد لے، ان کے احوال میں تو حصہ بن جا، یعنی تو ان کو حرام کمائی کرنے پہ تیار کر لے گا اور حرام میں صرف کرنے پر آمادہ کرے گا، اور اولاد میں بھی تو شرکت کرے گا، یعنی راوی کرے گا، اور حرام اوقات میں دخول کریں، مثلا حیض کے دوران ودی کرنا یا بچوں کے نام تجدید کرنے میں تو شریک رہے گا، جسے عبد العزا نام رکھیں، یعنی کہ تو حرام کاری بھی ان سے کرائے گا، وہ کر لیں گے، اور غلط کام کرائے گا، حرام روزی کما لے گا، حرام میں جتنی کام آگے سارے تو ان سے کروا لے گا، شراب پینا سے نہ کرنا سب آگے، اور یہاں تک کہ جب وہ بیوی کے ساتھ مل رہے گا تو اس میں بھی شامل ہو جائے گا، وہ کس طرح، وہ بھی بغیر بسم اللہ پڑھے ملے گا تو شامل ہو جائے گا، اور دوران حیض یعنی ایام مخصوص کے اندر اگر حرکت کرے گا اس میں شیطان شامل ہو جائے گا۔ پھر ان کے بچوں کے ناموں کے اندر بھی تو غلطی کرائے گا، اس لیے بچوں کا نام سوچ سمجھ کر رکھا کرو، اس میں شیطان دخل دیتا ہے، جسے آج کل کے لوگ ہیں نا پون ٹوم پونگ کونگ کیا کیا نام، نہیں یار یہ ایسا نام رکھو جو کسی کا نام نیا ہوا بالکل اس طرح کہ یہ شیطان نے اس وقت کہا تھا، اللہ نے کہا تو ایسا نام رکھوا دے گا، اسی بہت سے انہوں نے مثال دی عبد العزا، تو عزا تو ایک بت تھا، تو عبد العزا پرانے زمانوں میں نام رکھتے تھے، وہ شیطان نے رکھوائے تھے۔ آج کے دور میں لوگوں کو علم نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، اس کے معنی بھلے غلط ہوں یا اچھے ہوں، نہیں، جب نام رکھو بچوں کے تو صحیح سوچ سمجھ کے رکھو، بہتر یہ کہ آپ کے علاقے میں جو مفتی ہو اس کے پاس جاؤ، بولے یہ ہم نام رکھ رہے ہیں، آئے یہ نام صحیح ہے، اسلامی ہے، اس کے معنی اچھے ہیں، اگر وہ کہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھے ہیں تو رکھو، ورنہ خود سے مت رکھو، پہلے جا کے مشورہ کرو۔ اگر وہ مفتی صاحب اتھینٹک مفتی جو ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے اس کے معنی معلوم کرو، یہ نام اسلامی ہے، صحیح ہے، اس کا نام میننگ صحیح ہے، وہ کہیں گے اوکے پھر آپ رکھ لو، ورنہ نہیں رکھو ایسا نام۔ پھر فرمایا کہ تو باطل دین انہیں دکھا کر بد کلام اور برے کاموں کو ساتھ ان کو غلط راہ پر ڈالے گا۔ پھر فرمایا اللہ نے فرمایا پھر چگے شگے پہن کر تو امام وغیرہ چگے شگے جبے شبے پہن کر تو ان کے سامنے جائے گا اور ان کو غلط دین پیش کر غلط راہ پہ لگا دے گا۔ آج دیکھ لو دنیا کتنی غلط راہ پر کتنے فرقے بن چکے ہیں، یہ سب شیطان کی پیدا کرتے ہیں، چگے شگے بنا کر تسبیحات رکھ کر اللہ 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 اللہ، ہاں آ جاؤ چلو دین کی راہ پہ چلو، نکلو گھر سے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا دروشی پڑھو، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھو، تسبیح پڑھ لی، پڑھو پڑھو، سجدہ کرو، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اچھا حضور کو اپنی طرح سمجھنا ہے، حضور کو جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت نہیں ہے نا، وہ تو وہ ہیں بڑے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اچھا اچھا بس یہ ایک آدھ چیز سکھا دی ہماری طرح ہے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، شاباش پڑھو،
اس نے کہا میں نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا میرا ہی حال ہو گیا، اب تو ساری زندگی تسبیحاں پڑھتا رہے، ساری زندگی تو چلے کرتا رہے، ساری زندگی تیرے کو جو مرضی کرتا رہے، تیرے کو میں ایک سبق دے گیا تو نے اس پہ کر لیا، تو میں نے تو آدم السلام کی بیعت بھی کی تھی، میرا یہ حال ہوا، تو امام الانبیاء کی کر رہا ہے، اب جو مرضی کرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو جو کرتا رہے جتنی سجدے مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ کام دکھائے گا، بولو یہ کام دکھائے گا آدم، جبے چبے پہن کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگ گمراہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس فرقے اس شیطان نے ابلیس نے نکالے ہیں۔ نکالنے کے بعد آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی چلو صحیح کام کرو، ہاں یہ گرو بالکل صحیح چلو، ہاں یہ صحیح، چلتے رہو شاباش چلتے رہو، اور تسبیح پڑھتے تسبیح پڑھا کرو، تسبیحاں پڑھا کرو، یہ اللہ کا ذکر کیا کرو، بھائی ذکر کیا کرو۔ پتہ ہے کہ میں نے نبی کی بیعت بھی کرا لی ہے، وہ میں نے بھی کی تھی، اللہ کو شیطان کل بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے، وہ تو انکار آدم علیہ السلام سے کر رہا ہے، لہٰذا وہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، امام الانبیاء کی بیعت بھی کر لی، لہٰذا آپ بیڑا غرق ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو مرضی یہ کرتے رہو، جو مرضی یہ پڑھتے رہو، گرو کا نہیں ہوا تو ان کا کیا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ تو مثلا جھوٹا وعدہ کرنا، یہ بت تم کو بخشوا لے گا، باپ دادا کی کرامات پر اعتماد رکھنا، طویل امیدیں، یعنی کہ لوگوں کو جھوٹے وعدے، یہ بھی شیطان کی طرف سے جھوٹے وعدے، یعنی یہ کام کرنا نہیں ہے، تیرے کو قسم اللہ پاک کی یہ وہ پرسوں تیرے کو 10,000 دے دوں گا، وہ بجائے یقین کر گیا، جھوٹے وعدے، یہ بھی شیطان کرواتا ہے۔ اور جتنے بت پرستی ہے یہ بھی شیطان کرواتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شیطان نے کہا تھا اللہ نے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز میں مبتلا کرے گا کہ وہ باپ دادا کی کرامات پر، یعنی گدی نشین بنے ہوئے ہیں، مزار ہے، خود ان میں کوئی عمل نہیں ہے، تم دیکھو گے یار یہ بھائی بنگ بھی چل رہی ہے، شراب بھی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہا ہے، مزار بنا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں جناب اللہ، اور کوئی نماز نہیں ہے، کوئی ایسے بھی نہیں ہے، بولے دیکھو کیسی کرامات ہمارے باپ دادا کی، واقعی باپ دادا کی کرامات تھی، فرمائے ان پر بٹھا دے گا، اعتماد رکھے گا، جبکہ یہ کرامات تو ان کے ساتھ تھی نا، تیرے ساتھ تو نہیں ہے، تجھے تو ہر ایک کا حساب قبر میں لگ ہوا، ان پر اعتماد کروا لے گا اور بیٹھے گا، بولا ہمارے باپ دادا تھے، ہمارا مسئلہ حل ہے، یہ اس چیز میں مبتلا کر دے گا، یہ بھی شیطان کرتا ہے، یہ کام بھی شیطان کرواتا ہے۔ پھر لمبی امید بنوائے گا، لمبی امید، لمبی امید یعنی کہ یار تو ابھی کتنی عمر ہے؟ 20 سال، بیٹا کمال کر رہا ہے تو یار تو توبہ کر لیو، 30 سال میں کر لیو، 40 میں کر لیو، اتنی جلدی توبہ کیا، ابھی تھوڑا انجوائمنٹ کر لے، 4-5 سال ہے، مزے لے لے خوب ٹائٹ کر کے، پھر توبہ کر لیو، بات ٹھیک ہے استاد کر لے سکے، ایسا کر لیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لمبی امید، اور تو ہو سکتا ہے کہ ابھی باتیں کرے صبح مر جائے، لیکن یہ نہیں کہے گا لمبی امیدیں بنوائے گا، لمبی امیدیں، بھائی کر لیں گے توبہ یار، بہت عمر پڑی ہے، اور یہ آپ دیکھتے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ایسا ہو رہا ہے، لمبی امیدیں، یہ بھی اللہ نے کہا تھا یہ تو کروائے گا، یہ کر لیں گے، اور توبہ کی امید لمبی بنوا دے گا، ارے توبہ تو کر لیں گے، جلدی کیا ہے، توبہ تو کر کے بھی مرنا ہے، جہنم میں تھوڑی جانا ہے، جنت میں جانا ہے، لیکن ابھی کیا، ابھی جوانی ہے، تھوڑا مزے لے لیں، 2 سال بعد کر لیں گے، لمبی امید بنوائے گا، جبکہ موت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے لمبی امید میں ڈال دے گا، اور خود سائڈ میں بیٹھ جائے گا، بولا اب تو کرتا رہے، تیری موت ہو جائے گی، اسی میں بغیر توبہ کے مرے گا، یہ بھی کام کروائے گا، یہ تحدید کی۔ اچھا آگے جب یہ سارے معاملات اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختصر کرتے بیان کو کہ یعنی اس نے بہت ساری طاقتیں جب حاصل کر لی، تو پھر آدم علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، تو نے ابلیس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے، اب وہ تیری عبادت کیسے کریں گے، اور کیسے تیری بارگاہ میں آئیں گے، اور کس طرح بچیں گے، یعنی ایک رونا جیسے ہو گیا، ایک مطلب کہ التجا کے انداز میں کہ مولا اب کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب بشارت کی بات ہے، خوشی کی بات آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ ہی پیدا کروں گا، تیرے یہاں ایک بچہ، اس کے یہاں 2 بچے، لیکن میں ساتھ ایک فرشتہ ہی پیدا کروں گا، وہ تیرے بچے کی حفاظت کرے گا، اس انسان کے ساتھ رہے گا، حفاظت کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کو اور بھی طاقت دے دے، جس وقت تک تیری اولاد، پھر آگے فرمایا کہ اے آدم تجھے میں ایک طاقت ایسی دے رہا ہوں کہ کیا تو یاد کرے گا، جس وقت تک تیری اولاد کے جسم میں جان ہے، خواہ وہ جتنے بھی گناہ کر لے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کتنے گناہ کر کے آیا ہے،
جب بھی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، میں قیامت تک اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں قیامت تک اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ وہ کتنے گناہ کر کے آیا ہے۔ جب بھی سجدہ ریز ہوگا مجھ سے معافی مانگے گا، جب تک اس کے جسم میں جان ہے اس وقت تک میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ جب یہ بات اللہ نے کہی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بس تو نے یہ جو طاقت میری اولاد کو دے دی یہ میرے لیے کافی ہے، بس خوش ہو گیا ہوں۔ اب ہمارے پاس توبہ کی طاقت ہے، وہ جو طاقت ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس لیے تو ابو صالح نے بات کیا لگایا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے نہیں تو یہاں کائے کو آیا ہے، تو نہیں کا مقصد تو دیکھ رہا یہاں کائے کو آیا ہے، بھائی طاقت ہی توبہ ہے، ہم سب انسانوں کے اندر طاقت ہی توبہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اسی کا استعمال نہیں کر رہا۔ جو مین طاقت ہے بھائی، ایک دو کنٹری جنگ ہو گئی، ایک کے پاس ایٹم بم ہے، اب وہ ڈوبنے لگا ہے، تو اب وہ ایٹم بم یوز ہی نہ کرے تو اس ایٹم بم کو کوئی فائدہ ہے؟ میرے پاس ایٹم بم ہے، میرے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں ایٹمی طاقت ہے، فلانا ہے، اب بالکل ختم ہونے لگا ہے، اگر اللہ بمباری کر کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے تو لازم ضروری بات ہے کہ وہ ایٹم اٹھا کے اس پہ پھینک دے، یا آپ کیا کرے گا، تو ختم ہونے والے مرنے والا ہے، اٹھا کے پھینک دے، مر رہا ہے تو چل تیرا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ اب وہ یوز ہی نہ کرے تو اس ایٹم بم کو کوئی فائدہ ہے فائدہ؟ تو جب توبہ کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو استعمال ہی نہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو قیامت میں جائیں گے جب اللہ فرمائے گا میرے بندے اچھا یہ بتا تو گناہ کیے ہیں؟ جی مولا کیے ہیں۔ تو نے مجھ سے توبہ معافی مانگی تھی؟ نہیں مولا نہیں مانگی تھی۔ وہ اللہ کہے گا جب تو نے معافی مانگی نہیں تو معاف کروں کس کو میں؟ جب تو نے معافی مانگی نہیں ہے تو میں کس کو معاف کرتا؟ اگر تو معافی مانگتا اور میں تجھے معاف نہ کرتا تب تو بات کرتا، جب تو نے معافی مانگی نہیں تو میں معاف کرتا کس کو؟ لہذا تو نے نہیں مانگی تو میں نے نہیں معاف کیا، اگر مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔ یہ لہذا اس طاقت کا فوراً میرے خیال میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہ کرو، جلدی جلدی معافی مانگ لو۔ جب تک میں اگلا بات آگے بڑھا رہا ہوں، جو گناہ جو چھپے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے نا، جو اندر گند ہے آپ کے، اللہ کو تو پتہ ہے، علیم و خبیر ہے، تمہیں بھی تو پتہ جو حرکت کرتے ہو نا، پتہ نہیں پتہ؟ زور سے بولو، مزہ نہیں آیا تو پھر پتہ ہے تو نکالو، کیا خبر 1 منٹ بعد مرنے والے ہو، جلدی نکال لو، دیر نہیں کر، طاقت ہے، یہ طاقت تمہارے پاس موجود ہے۔ اور توبہ کے معنی یہ ہیں کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلا پھر لوٹتا نہیں، دودھ نکلا تھن سے پھر لوٹتا نہیں، توبہ کے معنی یہ ہوئے کہ مولا جس طرح دودھ نہیں لوٹتا تیرا بندہ آج کے بعد اس سے وعدہ کہ نہیں لوٹے گا، وہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ تو فٹافٹ یہ کر لو، تم میں آگے بیان کر رہا ہوں، کر لی؟ آواز نہیں آئے گا؟ تم نے کر لی بھائی؟ اس داڑھی تھوڑی چھوٹی ہے، اب چھوٹی ہوگی؟ ٹھیک ہے، جس کو یہ بات پسند ہے سبحان اللہ بول رہے ہیں، مزہ آ گیا نا بھائی؟ ایک چیز نظر آ رہی ہے، توبہ کر لی نا، داڑھی چھوٹی نہیں ہوگی، بس ٹھیک ہے۔ اب آگے اب بڑی اس سے بھی زیادہ جتنا بیان میں نے کیا ہے اس سے بھی زیادہ قابل توجہ باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی تک مزہ آیا بیان سننے میں، لیکن اب جو بیان اینڈ کی طرف آ رہا ہے، اب بیان میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ قابل توجہ باتیں ہیں، وہ بڑی سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق ہیں، توجہ کے ساتھ سنو۔ اب اس کے بعد شیطان حاضر ہوتا ہے، یعنی دیکھو آدم علیہ السلام کی اولاد کو طاقت یہ مل گئی ہے، میرے کو یہ طاقتیں مل گئی ہیں، کمپٹیشن اور جناب دشمنی چل پڑے گی۔ اب تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ اب اللہ سے حجتیں کرنے کے لیے آ گیا، سامنے کھڑا ہو گیا، پر کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے دنیا میں اپنے دین کو پھیلانے کی نبی بنائے، رسول بنائے، وہ تیرے دین کو پھیلائیں گے اور بڑھائیں گے، تو میرے یہ قاصد کون ہوں گے جو میرے کام کو آگے بڑھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا جادوگر۔ کیا فرمایا؟ اب جاؤ جادوگروں کے پاس۔ جس طرح نبی اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں تو شیطان کے ورک کو، نیٹ ورک کو جادوگر پھیلاتے ہیں۔ جادوگروں کے پاس جا کے ہندوؤں کے پاس، عیسائیوں کے پاس کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ اور جو جادو کرنے والے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کے قاصد ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی کچھ طاقت تو ہوگی نا، اگر کچھ بھی نہ ہو تو لوگ جائیں کیوں؟ وہ بیوقوف کیوں جائیں گے؟ اگر کچھ کام نہ ہو تو کیوں جائیں گے؟ کچھ تو ہوتا ہوگا نا جب بھی جاتے ہیں، لیکن وہ نیٹ ورک بڑھائیں گے، یعنی جب ان کے پاس بیٹھو گے کچھ کام تو ہو جائیں گے، لیکن نماز کی چھٹی ہو جائے گی،
داڑھی کی چھٹی ہو جائے گی یا اور داڑھی بھی رکھوا دے گا، کوئی اور بد عقائد ڈال دے گا، جیسے کہا تصویر پڑھوا دے گا، لیکن ایک عقیدہ ایک کام کوئی خراب کر دے گا، بزرگ کی بیعت بھی کروا دے گا، کچھ بھی کر دے گا، کسی نہ کسی زہریلے سانپ کی طرح زہر کے نہیں ڈال دے گا، کام خراب کر دے گا، اس کے بولے والا جو کرنا ہے کرتا رہے گا۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ تو نے اپنے رسولوں کو کتابیں عطا فرمائی، کتب، زبور، انجیل، توریت، قرآن، تو میری کتب کیا ہوں اور میرا کلام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تیرا کلام جھوٹ، تیرا کلام، بولو جھوٹ ہو۔ اس نے پوچھا یا اللہ میرا کلام، تیرا کلام تو قرآن مجید، میرا کلام؟ فرمایا جھوٹ۔ جھوٹ کس کا کلام ہے؟ پھر بولتے کیوں؟ شیطان کا کلام ہے تو بولتے کیوں؟ اللہ کا کلام تو قرآن مجید ہے، یہ تو شیطان کا کلام ہے، تم کیوں بولتے ہو؟ پھر آگے کہنے لگا کہ میری کتاب، یا اللہ میری کتاب کیا ہوگی؟ تیری کتاب تو قرآن مجید ہے، میری کتاب کیا ہوگی پڑھنے کی؟ اللہ نے فرمایا گانے باجے۔ کیا؟ گانے باجے۔ اب گانے باجے جو ہیں، گانے سانگ، روح کی غذا موسیقی ہے۔ آج کے دور، لیٹسٹ دور میں کیا لوگوں کا کہنا ہے؟ روح کی غذا، زور سے بولو، موسیقی ہے۔ اب بتاؤ کہ لوگوں کا یہ محاورہ ہے؟ نہیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کی نظر سے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ولی یہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اور آج کے لیٹسٹ دور کے ماڈرن برگر اسٹائل کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، روح کی غذا موسیقی، یہ سنا ہوگا آپ نے، نو، روح کی غذا موسیقی ہے، یہ شیطان کو طاقت ملی تھی، شیطان کی کتاب ہے۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھتے ہو اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، 1 ارب پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب شیطان کی کتب کا مطالعہ کرو گے تو اس کا بھی کچھ اثر آئے گا نا۔ تو پھر کیا ہے؟ گانا زنا کا منتر ہے۔ حدیث سنا دوں، گانا زنا کا منتر ہے۔ جیسے منتر کرتے ہی انسان شیر زدہ ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، گانا سنتے ہی ایک دم زنا کی طرف خیال چلا جائے گا اور زنا میں مبتلا ہوگا، اس کا منتر ہے گانا۔ تو گانا نہیں سننا۔ پھر آگے فرمایا وہ کہنے لگا کہ میرا مؤذن کون ہوگا؟ یا اللہ دنیا میں تیری مسجدیں ہوں گی اور اس میں مؤذن ہوں گے، تو میرا مؤذن کون ہوگا؟ اس میں اذانیں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا مؤذن کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تیرا مؤذن باجا۔ کیا؟ باجا۔ اب نکاح پڑھانے کے لیے باتیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا مؤذن ساتھ ہوتا نہیں، جب نکاح پڑھانے کے لیے دولہا آتا ہے تو شیطان کہتا ہے بھلے نکاح پڑھا لو، میرا مؤذن بھی پیچھے پیچھے ہے۔ آتا نہیں آتا؟ وہ باجا بجاتا ہوا، وہ مؤذن ہے شیطان کا۔ ادھر نکاح ہو رہا ہے، ادھر شیطان کا مؤذن اپنا کام دکھا رہا ہے، اور میں باجا تیرا مؤذن ہوگا۔ یا اللہ میری مسجد کون سی ہوگی؟ تیری مسجد تیرے گھر ہوں گے، میری بھی تو مسجد ہو جس میں لوگ آیا کریں، میں ان کو اپنا کام دکھاؤں۔ اور میں تیری مسجد بازار، تیری مسجد بازار ہوں گے۔ پھر کہنے لگا کہ یا اللہ پھر میں رہوں گا کیا؟ میرا گھر بھی تو دے نا۔ آدمیوں کی اولادیں اپنے گھر بنائیں گی، کوٹھیاں بنائیں گی، بنگلو بنائیں گے، مکان بنائیں گے، چھوٹے بڑے جھوپڑے جو بھی بنائیں گے رہیں گے، تو میں کہاں رہوں گا؟ اللہ نے کہا کہ انہیں کے گھروں کے اندر رہنا۔ بولا کہاں؟ بولا وہ واش روم، ٹوائلٹ، جو کوئی آستانہ ہے سامنے اس کا گھر ہے، جاتے نہیں جاتے ہو؟ شیطان کا گھر وہ سامنے ہے۔ تمہارے گھر میں واش روم اندر ٹوائلٹ ہیں کہ نہیں ہے؟ جہاں جا کے آپ جا کے پیشاب پانی کرتے ہو، ٹوائلٹ کرتے ہو، وہ آپ کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے کو ہر بیڈ روم میں ہے۔ تو ہر بیڈ روم میں اس کا بھی بیڈ روم ہے، آپ کے بیڈ روم کے اندر بھی اس کا بیڈ روم ہے۔ آپ کا بیڈ روم ہے، ساتھ ہی اسی کا بیڈ روم بھی ہے، آپ کے بیڈ روم کے اندر ہی ہے۔ آپ سوچ لو کہاں ہوگا؟ بولا ویری گڈ یار۔ بولا ان کے جو لیٹرین خانے ہیں وہ تمہارا گھر ہوگا۔ اب اس سے بچیں کیسے؟ اس سے اس لیے فرمایا گیا جب تم
واش روم جاؤ الٹا قدم اس میں داخل کرو اور واش روم سے باہر ہی پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ پناہ چاہتا ہوں اس خبیثوں سے اندر ہیں، ان سے پناہ چاہتا ہوں. تو پہلے اللہ کی پناہ لے لو تاکہ تم اس کے گھر میں داخل ہو. تو داخل ہونا تو لازمی ہے کہ بغیر اب تو دن میں 10 مرتبہ بھی داخل ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ بار بار موشن لگ جائے یا زیادہ بار بار کسی کو حاجت کم، کسی کو زیادہ، کسی کو دیر، ہر ایک انسان کے الگ الگ زاویہ ہے، تو داخل تو ہونا پڑتا ہے. آج کل تو واش روم اور ٹوائلٹ سب ملا کر نہانے کا اٹیچ باتھ کر دیے ہیں، اور غسل کرنے کے لیے ہر لحاظ سے جانا پڑتا ہے. تو یہ اتنا سا بات کرنی ہے کہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان مردود سے. پناہ مانگ کے جاؤ گے تو وہ اندر کچھ بھی کارروائی نہیں کر سکے گا بشرطے کہ سر پر ٹوپی پہن کے جاؤ. سر ننگے سر کیا نہیں جانا، ننگے سر نہیں جانا، ننگے سر نہیں جانا، الٹا قدم اندر ڈالنا ہے اور اللہ سے پناہ مانگنی ہے. عربی میں دعا نہیں تھی کہ اللہ پناہ چاہتا ہوں اندر جو بھی مردود شیطان ہے یا اس کے حواری ہیں چیلے جو بھی ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور الٹا قدم داخل کرو اور ٹوپی باہر سے پہن کے جاؤ. ٹوپی پہنو، ٹوپی پہن کے بیٹھنا. اور امامے کی جب سر پہ امامہ ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امامے کے ساتھ واش روم میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اس کا ادب رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اس کو اتار کر ٹوپی پہن کے جانا چاہیے. لیکن بالفرض کوئی چیز بھی سر پر اوڑھنے کے لیے نہ ملے، ننگے سر پھر بھی نہیں جانا، امامے کے ساتھ اندر چلے جاؤ لیکن ننگے سر نہیں بیٹھنا. امامے کے ساتھ اندر چلے جاؤ لیکن ننگے سر نہیں بیٹھنا. لیکن حتی الامکان کوشش کرو کہ امامہ اتار کے ٹوپی پہن کے جاؤ تاکہ امامے کا ادب ہو. لیکن کبھی کوئی چیز نہ ملے امامے کے ساتھ چلے جاؤ لیکن ننگے سر نہیں جانا. یہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. اس کا خیال کرو گے تو اس کے بیڈ روم میں جو معاملات ہیں اس سے بچ جاؤ گے. بتاؤ آج کی ہماری عورتیں ایسا کرتی ہیں، یہ اچھلتی کودتی ہوئی دوپٹہ گلے میں نہیں اور وہ واش روم جا رہی ہیں، یہ نکل رہی ہیں، کوئی سر پہ اوڑھتی ہیں، خیال کرتی ہیں. تو شیطان پھر اندر اپنا کاروائی نہیں دکھائے گا. یہاں ہم ایسا کرتے ہیں کاروائی جب بھی تو یہ پریشانیاں ہیں، پھر نماز و دل نہیں ہے، جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی کاروائی دکھاتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، نیک محافل سے دور کرتا ہے، غلط کاموں میں مبتلا کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، پوری اپنی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے پناہ نہیں مانگی اللہ سے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں پھر کھاؤں گا کیا؟ میرے بھی پیٹ لگاؤ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، تو میرے کو بھوک لگی تو میں کیا کھاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا جس چیز پہ میرے انسان بندے مخلوق بسم اللہ نہ پڑھیں اس میں تو بھی شامل ہو جائیے، تو بھی کھائیے. قورمہ بریانی دے دما تھا، جب وہ بسم اللہ نہ پڑھیں تو بھی شامل ہو جائیے. اور اگر پڑھ لیں، دو آدمی تھے، ایک کا شیطان وہ موٹا تازہ بڑا فربا، ایک کا بالکل سکڑا ہوا. ان دونوں کی ملاقات ہوئی. بولا یار تو بڑا موٹا ہے، بولا تو بڑا سکڑا ہے. بولا یار میں جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی نا وہ تو بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے کھانے کے ساتھ، لہٰذا میرا تو حال ہو گیا یہ کھا کے. وہ تیرا تو کیوں سکڑ گیا ہے؟ بولے ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو میں کھا ہی نہیں سکتا، میرا تو یہ حال ہو گیا سکڑ چھوڑ کے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا اتنا اللہ کو ذکر کرو چڑے جتنا کر دو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا شیطان جب آیا تھا اونٹ کی گردن کی طرف موٹا تھا، اور آج فرمایا میں نے اللہ کو اتنا یاد کیا آج چڑے کی طرح ہو گیا ہے. جیسے چڑا ہوتا ہے نا، چڑے جتنا ہے. اب اونٹ کی گردن جتنا موٹا، اس کو آپ اونٹ کو ہاتھ لگاؤ، اونٹ کو مار سکتے ہو، اور چڑے کو یوں کرو بھاگ جائے گا. بولا میں نے چڑے اتنا کر دیا اللہ کو یاد کر کے، اس کو سکھا اللہ کے ذکر سے سوکھے گا. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے سوکھے گا، شامل نہیں ہو سکے گا. تیل لگاؤ بسم اللہ پڑھو گے، کوئی چیز یوز نہیں کر سکے گا جو بسم اللہ پڑھ لو گے. بتاؤ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں ہم. یہاں تک کہ بیوی کے پاس جاؤ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، شامل نہیں ہوگا. اگر نہیں پڑھو گے وہ اس میں بھی شامل ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے ہمیں موقع مل گیا، ہم بھی ساتھ لگ جائیں، لگا پڑا ہوا ہے. یہ کتنی قابل توجہ باتیں ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں بچہ میرا بڑا شیطان ہے، بڑا شرارتی ہے، بڑا وہ ہے. اور تو نے بسم اللہ پڑھی نہیں، بڑا وہ تو شرارتی ہے. وہ ولی کہاں سے پیدا ہوگا؟ کام ولیوں والے کرے گا تو ولی پیدا ہوگا. پر یہ قابل توجہ باتیں. آگے بات بیان ختم ہو رہا ہے. تو یا اللہ پھر میرے کو یہ تو کھانا بھی ہو گیا، میرے رہنے کی جگہ بھی تو بنا دی، موزون بھی ہو گیا، مسجد بھی ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. یا اللہ پیوں کیا میں؟ مجھے پیاس لگی کیا پیوں گا؟ تیرا مشروب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا شراب تیرا مشروب ہوگا. بتا دنیا میں کتنی شراب بکتی ہے، کتنے لوگ پیتے ہیں. یہ مشروب اللہ نے بنایا شیطان کے لیے. اب لاکھوں جوسز اور ڈرنکس اللہ نے حلال کی انسان کے لیے،
ایک چیز حرام کی، لاکھوں مشروب کو چھوڑ کر جو آدمی وہ شراب شیطان کی چیز کو پیتا ہے تو پھر اس میں شیطان ناچے گا نہیں تو اور کون کیا یہ ولی بنے گا؟ یہ اتنے نشے کی چیزیں یہ شیطان کے مشروب ہیں، نشے کی چیزیں. تو جب نشے کی چیزیں پیے گا تو پھر شیطان کا مشروب پی لیا تو پھر شیطان تو اندر جائے گا، پھر تو مزے کرے گا، پھر تو ولی کیسے بنے گا یا تو کیسے اچھا انسان بنے گا؟ نہیں. توجہ بات. پھر آخری بات یہ کتاب میں نے رکھ دی، اب قابل توجہ بات ہے. کہنا کہ یا اللہ یہ سب باتیں بھی ہو گئی، بیان ختم ہو رہا ہے کہ میں کیا مطلب کہ کوئی چارہ، جیسے مطلب میرے لیے کوئی چارہ ہو کہ میں ان انسانوں کو پھانس لوں. جیسے مچھلی کو پھانسنے کے لیے اندر کیڑا یا جھینگا لگاتے ہیں تو کانٹے کو چھپاتے ہیں تو مچھلی ڈوبتی ہوئی آتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کانٹا ہے، وہ پھنس جاتی ہے. تو یا اللہ میرا چارہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا عورتیں، لڑکیاں. تیرا چارہ کیا ہے؟ زور سے بولے. لڑکیاں نہیں، عورتیں لیڈیز، لڑکیاں. اب اس میں توجہ کی طلب بات ہے کہ کانٹے میں ہم نے جھینگے کو لگایا، ہم نے جیسی مچھلی شکار کرنی ہے اس کی پسندیدہ، کوئی مچھلی جھینگے پہ آتی ہے، کوئی کیڑے پہ آتی ہے، اس کا پسندیدہ کوئی مینڈک پہ آتی ہے. بڑا چارہ لگانا پڑتا ہے، خالی کانٹا ڈالو تو کوئی مچھلی آئے گی؟ اس کے پسندیدہ چارہ لگا کر اس کو ڈالنا پڑتا ہے. اس کے بعد مچھلی مٹکتی، خوشبو لگا تھوکتی ایسے آتی ہے، آگے منہ کھول کے پکڑ کے مارتی ہے. اس کو اگر پتہ ہو کہ اندر کانٹا تو کبھی نہ مارے. اس کو چارہ نظر آتا ہے، کانٹا نظر نہیں آتا. چارے پہ منہ مارتی ہے، کانٹے میں پھنس جاتی ہے. پھنسنے کے بعد شکاری باہر نکالتا ہے، مچھلی کو نکالتا ہے، اس کے بعد نمک مرچ لگا کے آگ پہ چڑھا دیتا ہے، باربیکیو بنا کے یہ کھا رہا ہوتا ہے. یعنی اینڈ اس کا آگ، ابتدا اس کا چارہ، اینڈ اس کا آگ. اس طرح شیطان کا چارہ لڑکی جا رہی مسکرا رہی، کیوں دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے تم وہ اور چارہ، اس کے اندر شیطان نے کانٹا لگایا ہوا ہے، اس نے شیطان نے کانٹا لگایا ہوا ہے. شیطان نے وہ مسکرا کے بھٹک کے یوں تمہیں دیکھا، تم اس کے پیچھے ہو گئے. تم مچھلی، تم نے جا کے اس سے فون نمبر لے لیا، شروع کے بولا ہاں دل تیرا ہے، آج سے قسمیں وعدہ ہو گئے جی، بس ختم. پھنس گئے. اب نے چارے پہ منہ مار دیا، پھنس گئے. پھنسنے کے بعد پھنس گئے تو کانٹا تو شیطان نے ڈالا ہوتا، یہ شیطان کا چارہ ہی تھا، یہ تو چارہ تھا، کانٹا تو شیطان کا تھا. شیطان نے پکڑ لیا تو ادھر مچھلی آگ میں، ادھر تم جہنم میں. اس کا انجام بھی آگ ہو، تیرا انجام بھی آگ. چارہ اس کا جھینگا یا کیڑا، تیرا چارہ لڑکی، اس کا مچھلی بھی آگ پہ اور تیرا انجام بھی آگ. اب اس پر بیان ختم نہیں ہو، کچھ لگے ہو؟ اب بیان ختم ہو گیا. اس پر میں 3 باتیں پیش کروں گا دعا سے قبل، قابل توجہ بات ہے. اب ہر انسان کے حسب حال وہ کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر انسان کیا ہے؟ مثال کے طور پر تم اگر لڑکی کے شوقین ہو تو وہ لڑکی بن کر آئے گا. تم اگر مال کے شوقین ہو تو تمہیں رشوت میں، حرام کاری میں اور حرام مال میں، جیب کترے، چوری چکاری میں مبتلا کر دے گا. تم اگر جنات کے شوقین ہو وہ جن کی شکل میں آئے گا. تم ہمزاد کے شوقین ہو وہ ہمزاد بن کر آئے گا. ہم ہمزاد ہے تمہارے جس کو تم نے بلایا ہے، ہم حاضر ہیں، حکم. اگر جن کی شکل میں تم جنات کے شوقین ہو تو اس کسی انسان میں حاضر دے گا، ہم فلاں کوکاف کے فلاں جن ہیں، حکم میرے آقا، تم کیا چاہتے ہو ہم وہی کریں گے. آج کے بعد وہ بن کر آئے گا اور پھر تمہیں 2-4 تمہارے کام بھی کر دے گا. اور اس کے بعد کہے گا آقا شرط یہ ہے، یہ گمراہ بھی کر دے گا، اپنا کام دکھا دے گا. کام ضرور دکھائے گا. تم جس چیز کے پیچھے اللہ کو چھوڑ کر بھاگو گے وہی بن کر تمہارا کام اتار دے گا. تم اللہ اور رسول کو چھوڑ کر جس چیز کے پیچھے بھاگو گے وہ اسی شکل میں آ کر تمہارا کام خراب کرتا رہے گا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہونے دے گا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. امام الاولیاء، سید الاولیاء، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے درجے درجات اور بلند کرے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے. سب بولے آمین. بیٹھے ہوئے کہ نورانی بادل، اتنا نور کہ جو آپ کی ذہن میں ہے اس سے زیادہ ماورا ایک نور کا بادل سامنے آتا ہے. آواز آتی ہے اے عبد القادر، ہم تمہارے رب ہیں، ہم تم سے بہت خوش ہو گئے ہیں، آج کے بعد جو چیزیں حرام وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی.
تم نے اتنی ہمیں راضی کیا، اتنا خوش کیا، ہم تم سے بہت خوش ہو گئے، نمازیں تمہیں معاف ہیں۔ آپ نے سوچا کہ جب انبیاء کو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، دکھ تو ایسا رہا ہے نور اللہ کی طرح، ایسا نور، تو یہ مجھے کیسے معاف ہو گئیں؟ آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ نور دھوئیں کالے میں بدل گیا، اس میں سے یہی شکل جو میں نے بیان کی آپ کو، اس نے نکالی اپنی اصل، کہا عبد القادر تجھ پر میں نے ایک وار کیا تھا مگر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ آپ نے جواب فرمایا او مردود، تو اب بھی مجھ پر وار کر رہا ہے، میں اپنے علم سے ہرگز نہیں بچا، یہ میں اپنے اللہ کے فضل سے بچ گیا ہوں، میں اپنے رب کے فضل سے بچ گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ 1100 اولیاءوں کو میں نے اس بات پر ہلاک کیا، لیکن واقعی تجھ پر اللہ کا فضل ہے، تو اس سے بھی بچ گیا؟ بولا یہ میرا اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ بتاؤ کہ اس نے ولیوں کے سردار پر حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ ان کے حسب حال نور کا بادل خدا بن کر آیا، اللہ خدا ہی نور کا بادل گیا ان کے حسب حال۔ اور ہمارے پاس ینگ لڑکا ہے تو لڑکی بن کے آ جائے گا، لڑکی کے میں نے کہا نا خون میں گھستا ہے، خون کے ساتھ چلتا ہے، لڑکی میں گھس گیا، اس کے دماغ میں خیال رہنا یہ لڑکا جا رہا ہے، ہاں تو اس کے آنکھ مار دے، فون نمبر پھینک دے اس کو، مسکرا کی طرف مڑ کے دیکھ، کیونکہ اس کو پتہ ہی شوقین ہے، جیسی مڑ دیکھی وہ ہے لائن دے رہی ہے، فوراً پتہ ہے یہ شوقین ہے، فوراً یہ دیکھا یہ اس چکر میں نہیں ہے، یہ جنات کا بڑا شوقین ہے، فوراً کسی میں آ جائے ہم کوکاف کے فلاں مسلمان جنات ہیں، ہم حاضر ہو رہے ہیں اور ہم آپ پر عاشق ہو گئے ہیں، آپ سے محبت کر بیٹھے ہیں، آج کے بعد آپ ہم سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں، جو حکم کریں گے ہم وہ کام کریں گے۔ بولا او اچھا 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 وہ فون پہ اس کی چل گیا، ٹھیک ہے، بولا یہ تو اس میں آ گیا، یہ یار بڑا فنکار آدمی ہے، اس سے چلو کچھ پیسے کا بڑا شوقین ہے، اس سے کچھ ٹوپیاں کرواتے ہیں، اس سے ٹوپی، اس سے ٹوپی، اس سے ٹوپی، اس کے پیسے مار، اس کے پیسے مار، دے ٹوپیاں دے ٹوپیاں دے ٹوپیاں دے ٹوپیاں، اس کو اس نے مطالعہ کر دیا۔ ہر انسان کو اس کے حسب حال، کسی کو عورت میں، کسی کو پیسے میں، کسی کو زنا میں، کسی کو کس میں، جھوٹ میں، کسی کو دغا بازی میں، کسی کو ٹوپی بازی میں، کسی کو سود خوری میں، کسی کو حرام کھانے میں، مطلب ایک وغیرہ 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 مبتلا کر دیا۔ اب ایک اور مثال، 3 مثال دوں گا ابھی، ایک اس کے بعد ایک اور بیان ختم۔ شیخ راضی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت، آخری وقت، اور دنیا کے ٹاپ کے بڑے اماموں میں سے ایک امام محدث شیخ فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ، موت کا وقت آ گیا، شیطان آ گیا، بولا فخر الدین تو کہتا ہے خدا ایک ہے، بتا تو مثال دے، ایک کیسے ہے؟ انہوں نے فوراً ایک مثال دی، بولا ایک ایسے ہے، اس نے رد کیا، بولا ایک نہیں 2 ہے، وہ بھی عالم فخر الدین تھے، انہوں نے پھر کہا نہیں 2 نہیں 1 ہے، پھر انہوں نے مثال دی 1 نہیں 2 ہے، بیس لگ گئی، موت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، فرشتے آنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، ایمان چھیننے کے لیے شیطان آ گیا ہے، فخر الدین راضی کو ہے، تم کہاں ہو؟ 300 دلیلیں دی، 300 دلیلیں آپ نے دی، اس نے رد کر دی، آپ پریشان ہو گئے کہ میں اس کو 300 دلیلیں دے چکا ہوں، وہ 300 کا رد کر چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرشد تھے، دور میلوں دور بیٹھ کے نماز کا وضو کر رہے تھے، اور اپنے چشم بینا جو باطن میں اس کی ولی کی نگاہ ہوتی ہے اللہ نے جن کو عطا کی تھی، وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے خلیفہ، میرے مرید فخر الدین راضی جو وقت کے بڑے زبردست عالم دین اس وقت دنیا سے جا رہے ہیں، اور شیطان ایمان چھیننے کے لیے آ گیا ہے اور ان کو ساتھ بیس کر رہا ہے، آپ نے اپنی چپل مبارک اٹھائی اور ماری زور سے، چپل تو وہی لگی لیکن باطن میں جا کے شیطان کو لگی، باطن میں روحانی طور پہ جا کے شیطان کو لگی، اور آپ نے آواز دی اے فخر الدین اس کو کہہ دے کہ میں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانا، جب آپ نے کہا میں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانا، آپ کی روح دنیا سے پرواز کر دی، اور یوں مرشد کی نسبت اور برکت سے، اور جو نسبت تھی اور برکت تھی اس کی وجہ سے ایمان، مرشد کی نسبت سے، مرشد کی نسبت سے اور برکت سے ایمان نصیب ہو گیا، جو نسبت مرشد کے ساتھ تھی اگر نہ ہوتی، اگر مرشد نہ ہوتے، نسبت نہ ہوتی، یہ تاریخی واقعہ ہے،
جو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے وقت کے محدث اور عالم دین دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان شیطان آتا ہے، اگر نسبت نہ ہوتی تو ایمان کیسے بچتا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ حملے بھی کرتا ہے تو مرشد کی نسبت بچا بھی لیتی ہے۔ تو مرشد سے رابطہ مضبوط رکھا کرو اور اس سے عشق و محبت کا رشتہ قائم رکھا کرو، اس کو ذرا الگ سے رکھا کرو، اس کو ذرا جانو بنا کے الگ سے رکھا کرو۔ کوئی چھیڑے بولے یار اس خانے میں نہیں آنا، اس میں میرا جانو رہتا ہے، وہاں میں کسی اور کو نہیں رکھتا، وہاں میرا جانو رہتا ہے۔ بولے وہ کیا؟ وہ میرا مرشد ہے، وہاں وہ خانہ الگ ہے، اس میں کسی کو انٹری نہیں دیتا، وہ میرا جانو ہے۔ اس کے ساتھ ایسی تعلق اور نسبت رکھا کرو۔ یہ اب آخری واقعہ بولو تو بیان کر دوں، دعا کر دوں، کروں بیان؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کہ ایک اللہ کے ولی کو جس کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ولی فرماتے ہیں، وہ ولی ہوگا، خود بیان فرما رہے امام غزالی نے پیش کیا، کئی کتب حدیث میں بھی واقعہ ہوا ہوگا یقیناً، اور امام غزالی کو اس حدیث کو پڑھ کر، یہاں یہ کتاب ظاہری بات ہے یہ حدیث کی تو نہیں ہے، انہوں نے کتب حدیث پڑھ کر یہ کتاب لکھی ہے۔ لکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت گزار رہا کرتا تھا، ایک جوان لڑکی بیمار ہو گئی، اس کے خواب میں شیطان آیا، انہوں نے بہت سے علاج کیے ٹھیک نہیں ہوئی، خواب میں شیطان آیا کہنے کا وہ فلاں عابد ہے بزرگ ہیں، ہاں وہ تو بڑے مشہور ولی ہیں، تو بولا اس کا علاج تو وہاں ہے، وہ کریں گے۔ صبح ہوئی، بولا بیوی نے پوچھا، بیوی نے کہا مجھے بھی خواب آیا، دونوں ہاں، بولا ٹھیک ہے جی، لڑکی اٹھائی لے گئے، بولا ہمیں اس طرح خواب آیا اور یہ سچا خواب ہے، یہ وہ آپ کے پاس علاج ہے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں علاج نہیں کرتا، جوان لڑکی ہے، میرا نام میرا میں بے پردہ ہے، میں نہیں کرتا، آپ یہ وہ منع کیا۔ شیطان وہ بھی انسان تھا، اس کے دماغ میں گھس گیا، کہا کہ رکھ لے یار، کسی کا بھلا کرنا اچھی بات ہوتی ہے، کر لے یار، بیمار لڑکی ہے تیرے اگر دم سے پھونک سے ٹھیک ہو سکتی ہے تو کر لے یار۔ کہنا اچھا چلو ٹھیک ہے رکھ لو، میں کر دوں گا۔ اچھا ایسا کہ لڑکی زیادہ بیمار ہے، میں ایک دن میں ٹھیک نہیں کروں گا، یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، جب ٹھیک ہوگی تو پھر ایک ہفتے بعد آ کے لے جانا، اور ٹھیک ہے وہ چھوڑ، بولا یہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک دو دن اس نے برابر کمرے میں رکھا، کھانا وانا دیا تو ہاتھ دکھا، پھر دل میں ہوا یار ہاتھ تو دکھا کیسی ہوگی، پھر شیطان نے شیوٹ ڈال دی، بولا بلا تو صحیح اپنے کمرے میں، دم وم کرنے کا دم کے بہانے بلایا، دیکھا اچھی لگی، خیال آیا، بولا کیا کر رہا ہے وہ، کچھ انجوائمنٹ کر، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کو پکڑا، زنا کر دیا، زنا میں مبتلا کر دیا، زنا کا خیال ڈالا، شیوٹ ڈالی، زنا کو ہو گیا۔ لڑکی کے ساتھ، لڑکی پہلے بیمار تھی، اب جب اس کے ساتھ زنا کر لیا اس نے تو لڑکی کی حالت اور خراب ہو گئی۔ شیطان نے کہا اب اس کے ماں باپ کو یہ جب بتائے گی کہ تم نے اس طرح یہ کیا ہے تو وہ پھر تیرے کو تو نہیں چھوڑیں گے، تو بولا پھر کیا کروں؟ بولا مار دے، بیمار تو ویسے ہی ہے، اس کو مار دے۔ کہنا کہ بھائی خود ہی مر گئی تھی، تم چلے گئے، میں نے دم کیا لیکن بچی نہیں، مر گئی۔ بولا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے گلا گھونٹ کے مار دیا۔ بولا اب دفنا دے، وہ تو بھائی ایک ہفتے بعد آ کے دے دو، سڑ جائے گی لاش، دفنا دے۔ بولا بھائی تم نہیں آئے تھے، میں نے مار دی، مر گئی تھی، میں نے یہ دفنا دی، قبر یہ رہی، اس نے دفنا دی۔ ادھر ماں باپ کے خواب میں کیا؟ بولا وہ تو وہاں یہ کہانی ہوگی ہے۔ اچھا وہ فون دوسرے نے آیا، بولا ہمیں خواب آیا ہے، لڑکی والی کہاں ہے؟ بولا اس طرح بھائی وہ بیمار تھی زیادہ، میں نے دم کیا لیکن بچی نہیں، مر گئی، یہ قبر ہے، میں نے دفنا دی۔ بولا نہیں ہمارے تو خواب میں ایسا نہیں، ایسا آیا۔ اس زمانے کی جو پولیس تھی، جو بھی تھے، حاکم تھے، انہوں نے جب جوتے مارے تو اس نے ساری کہانی اگل دی، ہاں اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، مجھ سے زنا ہوا، پھر میں نے اپنے گلا گھونٹ کے مارا، میں نہیں مارا، بات ہوگی۔ مقدمہ چلا اور پھر آخر یہ کہ پھانسی کی سزا ہو گئی کہ تم نے لڑکی کو مارا۔ بولا پھانسی کی سزا۔ اب تختے پر لایا گیا، پھانسی کا پھندا، کپڑا چڑھایا گیا، رسا گلے میں ڈالا گیا، شیطان حاضر ہو گیا، کہنے گا ان لڑکی کے ماں باپ کے خواب میں بھی میں آیا تھا، تمہارے پاس بھیجا بھی میں نے تھا، تیرے دماغ میں شہوت بھی میں نے ڈالی، زنا بھی میں نے کروایا، قتل بھی میں نے کروایا، یہ ساری کہانی الف سے لے کے یہ تک سب میں نے کروائی ہے، اب تجھے پتہ لگا میں کیا چیز ہوں؟ بولا ہاں گرو باقی کوئی چیز ہے۔ بولا اب بھی تو بچ سکتا ہے، اب بھی بچ سکتا ہے۔ بولا وہ کیسے؟ اگر وہ تو میری بات مان، دیکھ ابھی تیرے کو یاد نکال کے لے جاتا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا تو یوں بول کہ خدا ایک نہیں دو ہے، تو یوں بول دے خدا ایک نہیں دو ہیں۔ اس نے کہا خدا ایک نہیں دو ہیں، جیسے ہی اس نے کہا خدا ایک نہیں دو ہیں، رسا کھینچ کے پھانسی ہو کے مر گیا۔ وہ ولی جو عابد جس کو حضور فرماتے ہیں عابد، وہ کافر ہو کر مرا، اس لیے آیا اس نے دیکھا میں نے اس سے زنا بھی کروایا لیکن اب بھی ایمان اس کے اندر موجود ہے، میں نے قتل بھی کروایا لیکن ایمان اب بھی موجود ہے، گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں، آخر جہنم میں جائے گا، سزا بھگت تو پھر جنت میں چلا جائے گا۔ کتنے بھی گناہ انسان کر لے، گناہگار ہو، اگر جہنم میں بالفرض چلا گیا تو پھر آخر سزا بھگت کر جائے گا جنت میں، کیونکہ ایمان تھا۔
اور اگر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر ہمیشہ جہنم میں جلے گا گرو کے ساتھ. اس نے کہا کمال ہے یار، کچھ عرصہ میرے ساتھ رہے گا پھر جائے گا جنت میں، ہمیشہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے لیے آخری گر اس نے استعمال کیا، خدا ایک نہیں دو، اس سے ہو گیا وہ کافر. اب وہ جنت میں جا سکے گا ہی نہیں، کافر کر کے مارا. تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کا ولی تھا، لڑکی کی ابتدا ہوئی اینڈ کفر پر ہوا، آخر کافر ہو کے مرا. اب آپ کو پتہ لگا کہ شیطان ابلیس کیا چیز ہے اور کیا کیا کام کرواتا ہے ولیوں پر. کہ میں نے تینوں واقعے ولیوں کے سنائے ہیں. عام آدمی تو اس کے لیے یوں سیکنڈ کی بات بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے، یوں سیکنڈ بھی نہیں لگتا، یوں کر کے یوں کر دیتا ہے. میں تو ولیوں کی بات سنا رہا ہوں، ٹاپ کے ولیوں کی، ان کے واقعات آپ کو سنائے ہیں. عام آدمی کی کیا حیثیت اس کا؟ تو ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، خوف کرو اللہ سے، ڈرو اور اللہ سے پناہ مانگو شیطان سے، اس کی بندگی کرو. اور آخری جملہ میں اس بات کا قابل غور ہے، اس پر ختم کر رہا ہوں اپنا بیان. اور اگر تم نے اس جملے کو زندگی بھر ذہن میں رکھا اور غور کیا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے بچ جاؤ گے. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت ایک محفوظ جگہ ہے، اور آدم معصوم. معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، جسے فرشتوں سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں. جنت محفوظ جگہ، آدم معصوم. مردود نے وار وہاں بھی کر دیا، مردود نے وار وہاں بھی کر دیا. اللہ نے فرمایا لا تقربوا هذه الشجرہ، آدم اس درخت کے قریب مت جانا. کہنے لگا آدم، ہاں بول بھائی، اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، تو تم قریب مت جاؤ. دانا ملا تو تم کھا لو. اللہ نے یہ کہا ہے قریب مت جاؤ، تم قریب نہیں جاؤ. دانا مل جائے تو تم کھا لو. تو اللہ کو گم مانو، اللہ قریب مت جانا، واقعی نہیں جانا. لیکن دانا میں توڑ کے لا تو تم کھا لو. اللہ کو گم پورا ہو جائے گا کہ بھائی میں تو نہیں قریب گیا. اس سے یعنی آدم معصوم، جنت محفوظ، وار وہاں بھی چل گیا. دنیا محفوظ بھی نہیں اور تم معصوم بھی نہیں، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ بس اس بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. جنت محفوظ، آدم معصوم، وار وہاں بھی چل گیا. دنیا نہ محفوظ بھی نہیں اور تم معصوم بھی نہیں، تو تمہارا کیا عالم ہوگا اگر اللہ کی بندگی نہ کی اور اللہ سے بارگاہ میں سچی توبہ نہ کی اور اس سے نہ ڈرے اور مرشد کی نسبت کو مضبوط نہ تھاما اور اس کی صحبت اختیار نہ کی. تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے کہ تمہیں دنیا سے یہ ایمان کے ساتھ جانے دے، کیونکہ اس کی کوشش یہ ہوگی پہلے تمہیں گمراہ کرے، گناہگار کرے، گناہ میں مبتلا کرے اور آخر تمہیں کافر کر کے مارے. جب تک کافر نہیں کرتا جب سکون نہیں ملتا، کیونکہ پتہ ہے کہ گناہگار کرنے سے یہ آخر جنت میں جائیں گے. جب کفر میں مبتلا ہوگا جب اس کو سکون ہوتا ہے کہ ہاں اب میں نے کام پورا کر لیا. لہٰذا بچنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی نسبت کو محفوظ مضبوط رکھو، مشرق سے تعلق مضبوط رکھو، اور وہ تعلق ہر جمعے کو بلا ناغا آ کر بیٹھنا، مرشد کی صحبت کو اختیار کرنا اور اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی نگاہوں کے جام پینا، اس کو دیکھنا اور اس کے کلام کو سننا، کیونکہ اس کا کلام دوا ہے اور نظر شفا ہے. اس کی نظر بجلی ہے جو دل میں گھس کر احوال کو ٹھیک کر دیتی ہے. اس کال سے کیا فائدہ جس میں حال نہ ہو، اور اس علم سے کیا فائدہ جس میں عمل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا.